بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جن بکس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں جاوید چودھری صاحب کی بکس ہیں۔ میرے بہت ہی فیوریٹ ہیں جاوید چودھری صاحب، کالمز لکھتے ہیں اور میں 2003 سے ان کو پڑھ رہی ہوں، اور اس کے بعد میں نے ان کی کتابیں لینی شروع کی۔ پھر میں اب کتاب تو کا بھی میں نے ان کی خریدی، کیونکہ میں ان کو نیٹ پہ سے پڑھ لیتی ہوں۔ یوٹیوب پہ ان کے ولاگس بھی آتے ہیں، ان کے 2-3 چینلس ہیں بہت ہی اچھے، اور میں ان کے بارے میں اس لیے اتنا کچھ کہہ رہی ہوں کہ ان کی میری لائف کو بہت زیادہ چینج کرنے میں ان کا ہاتھ ہے۔ میں نے ان کے کالم سے بہت کچھ سیکھا ہے اپنی لائف کے لیے۔ آپ یقین کریں کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی میں نے بہت ساری باتیں سیکھی ہیں نا۔ ان کے کالم صرف سیاسی نہیں ہوتے، یہ موٹیویشنل مطلب اسپیکر بھی ہیں۔ حالانکہ میں ان کو ویسے سنتی کم ہوں، ان کو پڑھتی زیادہ ہوں نا۔ مطلب آپ کی ایک چوائس بن جاتی ہے، آپ جس کو رائٹر کو پڑھ رہے ہو نا، سم ٹائم آپ کو سننے میں اتنا نہیں ہوتا۔ اور حالانکہ میرے ان کے سیاسی طور پر جو ان کے ویوز ہیں اس پہ سم ٹائم مجھے اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے جو کالمز ہیں ان کے بارے میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں نا، کیونکہ وہ اتنے اچھے ماشاءاللہ سے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اور آپ کو میں بتاؤں کہ ان کو انٹروڈیوس کس نے مجھے یعنی کہ کس نے کروایا۔ میری نئی شادی ہوئی تھی، تو آپ کو پتہ ہے ہمارے فیملیز میں اکثر دلہنوں سے جلدی کام نہیں کروائے جاتے۔ تو ایک دن میں بیٹھی بور ہو رہی تھی، تو میرے سسر جو بہت ہی اچھے تھے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، انہوں نے مجھے کہا کہ ایک اخبار دیا اور کہا آپ اخبار پڑھتی ہو؟ میں نے کہا جی پڑھتی ہوں۔ انہوں نے کہا آپ نے کالمز پڑھے؟ میں نے کہا میں نے کبھی کسی کا جلدی کالم نہیں پڑھا، میں نیوز پڑھتی ہوں نا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جاوید چودھری کو کالم پڑھیں، آپ کو پسند آئے گا نا۔ اچھا، اس وقت میں نے بالکل ایسے ہی مطلب پڑھنا شروع کیا، لیکن جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میں اینڈ تک پڑھ لیا۔ تو پھر ابو نے کہا کہ پسند آیا سارا؟ میں نے کہا جی بہت زیادہ، اور بس سمجھ لیں وہ میرا یعنی کہ فرسٹ تھا۔ اس کے بعد میں نے کبھی کوئی کالم چھوڑا ہی نہیں، یعنی کہ اور ایک تحریر کی سب سے بڑی خوبی ہی یہی ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں تو آپ کا اینڈ تک پڑھنے کو دل کرے، اور یا کوئی ویڈیو دیکھیں تو آپ کا اینڈ تک ویڈیو دیکھنے کو دل چاہے نا۔ تو مجھے اس لیے بہت زیادہ مطلب جاوید چودھری صاحب کی رائٹنگ بہت زیادہ پسند ہے، مجھے ان کا انداز بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ میں ان سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ لرن کرتی ہوں اور سیکھتی ہوں، اور اچھا اور پازیٹیو سیکھتی ہوں۔ اور اب میں اپنے بچوں کو بھی کہتی ہوں کہ آپ یہ کتابیں پڑھا کریں، تاکہ ان کے اندر بھی ان چیزوں کے لیے ایک موٹیویشنل ایک چیز پیدا ہو کہ جب، اور سم ٹائم آپ یقین کریں گے کہ میں بعض دفعہ بہت زیادہ کبھی کسی ڈپریشن میں آئی، یا مجھے فیل ہوا کہ اس چیز کا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے نا، تو اس مسئلے کا حل مجھے ان کتابوں میں مل ہی گیا۔ کیونکہ آپ سوچ کے جب کسی چیز کو پڑھتے ہیں نا کہ ہمیں اس چیز کا سلیوشن چاہیے، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی خود بخود رہنمائی کرتے ہیں، وہ آپ کو خود بخود وہ راستہ دکھا دیتے ہیں، اچھے لوگ آپ کے ارد گرد آ جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں نا کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ فرشتہ بنا کے بھی بھیج دیتے ہیں، اور کچھ انسان شیطان بن کے بھی آ جاتے ہیں۔ تو آپ کو کوئی نہ کوئی رائٹر، کوئی نہ کوئی انسان کو ایسا مل جاتا ہے کہ جس کو آپ پڑھتے ہیں، یا جو آپ کو نا جس کی باتیں سن کے آپ کا ڈپریشن دور ہو جاتا ہے، اور آپ ایک نئی توانائی کے ساتھ، ایک نئی انرجی کے ساتھ زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سوچتے ہیں۔ تو آج میں کیونکہ ان کی کافی کتابیں تھیں، تو میں ایک ایک کتاب پہ بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ موضوع جو ہے نا ٹاپک ان ساری کتابوں کا ایک ہی ہے۔ اور ویسے بھی میں نے سوچا ہے کہ کسی رائٹر کی اگر میرے پاس 2 یا 3 کتابیں یا کسی پوئٹ کے ہیں تو میں ایک ہی ویڈیو بناؤں گی نا، یہ نہیں کہ میں اس کے لیے علیحدہ علیحدہ سے ویڈیو بناؤں۔ چلیں اب میں آپ کو ان کی بکس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ یہ پہلی کتاب جو میں نے جاوید چودھری صاحب کی خریدی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ میں نے کتاب خریدی تو میں اپنی امی کی طرف تھی نا، تو میری امی نے یہ کتاب دیکھی تو مجھے ہنس کے کہتی تم نے کیا سیاست کرنی ہے؟ تو میں بڑا ہنسی نا، میں نے کہا نہیں امی، مجھے ان کے کالمز بہت پسند ہیں، تو یہ ان کی کتاب آئی ہے تو میں نے سوچا ہے کہ کتاب کی صورت میں مطلب میں لے لوں نا۔ آپ کو میں بتاؤں گی کہ میں نے اپنی کتابوں کے شوق کے پیچھے بڑی بڑی باتیں سنی ہوئی ہیں۔ تو یہ پہلی کتاب جاوید چودھری صاحب کی اپنے ابا جی کے نام، اور یہ دیکھیں ذرا، یہ میں آپ کو نا دکھا رہی ہوں کہ کتابیں پڑھی تو ان کے پیجز کا یہ حال دیکھیں آپ۔ یہ پبلشرز جو اتنے پیسے لیتے ہیں رائٹرز کو، اور کم دیتے ہیں ان کی رائلٹی، اور کتابوں کا یہ معیار دیکھ لیں ذرا آپ، کہ ان کی کتابیں جو ہے نا وہ پڑھی ہی مطلب وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ان کے پیجز چھوٹتے ہیں۔
یہ ان کی پہلی کتاب جس کے بارے میں انہوں نے خود جو ہے نا اس کا سٹارٹ جو ہے نا اس میں انہوں نے نا اپنے بارے میں بھی بہت اچھا لکھا ہوا ہے نا، مجرم حاضر ہے، بڑا مزے کا ہے یہ۔ انہوں نے اپنے بارے میں نا سٹارٹ کیا تھا اور یہ سارا نہیں تھا کمپلیٹ، اور مجھے بڑا ہے کہ میں سارا کچھ وہ پڑھ بھی نہیں سکی کیونکہ وہ نا یہ اسلام آباد میں رہتے ہیں نا، یہ دیکھیں ذرا، کیونکہ وہ آگے کی کتابوں میں نا ان کا آتا جائے گا اپنے بارے میں جو بیان کیا، لیکن وہ کمپلیٹ نہیں میرے سے ہو سکا کیونکہ میں نے ساری کتابیں نہیں لی تھیں۔ تو یہ ان کی پہلی کتاب بہت ہی اچھی، بہت اچھے کالمز اور بہت زیادہ سیاست کے حوالے سے بھی اور موٹیویشنل یعنی کہ تھنکنگ ڈیولپ کرنے کے لیے بھی نا آپ کو ان میں بہت ساری ایسی اچھی چیزیں ملیں گی، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں کی زندگیاں کیسے چینج ہوتی ہیں۔ قوم تو بری نہیں ہوتی، قوموں کی زندگی میں اس سے زیادہ برے وقت گزرے ہیں۔ آج جاپان کی مثال لے لیں، یعنی کہ یہ سارا انہوں نے، میں نے بتایا نا کہ ان کی جو ہے نا وہ آگے وہ بہت زیادہ ایسی سوچ ہے کہ جو آگے بڑھنے کے لیے نا آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے۔ اور یہ ان کی دوسری کتاب 0.2، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب اب میں نا سوچ رہی ہوں کہ ان ساری کتابوں کی بائنڈنگ دوبارہ سے کرواؤں کیونکہ یہ نا خراب ہو رہی ہیں۔ ابھی تو ہمارے لاہور کا موسم بڑا ہی وہ زیادہ ہے گیلا گیلا قسم کا، تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھیں یہ پیجز جو ہے نا وہ ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں، اور میں اپنی امی جی کے نام یہ کتاب، مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ میری کتابوں کی نا، حالانکہ کتنی نیٹ کتابیں ہیں، ان پہ کوئی نہیں ہے، لیکن ان کے جو پیجز ہیں نا وہ اس طرح ہو رہے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ، یہ بہت اچھا تھا یہ ان کا کالم نا۔ بونو کے دیس، سر انور کی مثال، انہوں نے اپنے بہت سارے ملنے جلنے والوں کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے نا، جو انہوں نے ان سے لرن کیا اس کے بارے میں، اگر ایسا ہوتا، اگر ویسا ہوتا۔ ہم مسکرا کر تو دیکھ سکتے ہیں، آئیں ماؤں کی طرح سوچیں۔ کتنا اچھا یہ ان کے یہ جو ٹاپکس ہیں نا اس میں بہت زیادہ وہ یہ لکھا ہوا ہے نا، خدا کی رحمت انسان سے مایوس نہیں ہوتی، واقعی بالکل نہیں ہوتی۔ ان کی 0 کتاب دوسری، اور یہ ان کی 0.3 کتنا پیارے ان کے، مجھے کے جو ہے نا سر وقت میرے بڑے فیوریٹ ہیں۔ جی جناب، یہ دی ہوئی ہے مجھے گفٹ، اور کس نے گفٹ دی ہے وہ آپ کو بھی پتہ چلے گا۔ اپنی پیاری بیوی کے نام جو ہر دکھ میں میرا ساتھ دیتی ہے، اس کے لیے دعائیں بہت سی اور پیار بے شمار۔ 22 جنوری 2008، ٹھیک ہے؟ یہ مجھے میرے ہسبینڈ سے گفٹ ملی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے صرف میری سہیلیاں ہی گفٹ دیتی تھیں، میرے ہسبینڈ نے بھی مجھے بہت ساری کتابیں گفٹ دی ہوئی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جب آپ دکھوں میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتے ہیں نا تو وہ پھر آپ کو گفٹ دیتے ہیں، کتابیں نہیں گفٹ دیتے، جو جو چیزیں آپ کو پسند ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں۔ کیونکہ مجھے کتابیں پسند تھیں تو اس لیے انہوں نے مجھے ہمیشہ کتابیں ہی دی ہیں نا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو لگ رہا ہوگا نا کہ کافی بہتر ہے تھوڑی سی کتاب کی نا، کیونکہ ان کا یہاں پہ نا پبلشر بھی چینج ہو گیا، تو اس لیے یہاں پہ وہ کتاب کی حالت اتنی بری نہیں ہو رہی پڑھے پڑھے۔ یہ بھی ان کی اسی طرح ہے، نوجوان بہت کرے گا کون، نوجوان بہت پریشان تھا، بار بار ہاتھ ملتا اور ہماری طرف دیکھ کر کہتا اٹ از ٹو لیٹ سر، بول رہا سب مر جائیں گے۔ یہ بیچارہ دراصل نوجوان باہر کا تھا نا، اس لیے وہ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ کیا پاکستان کا ہوتا نا تو وہ اتنی جلدی پریشان نہ ہوتا۔ بنیادی اصول، یہ اس میں صرف انہوں نے اپنے جاننے والوں کے بارے میں نہیں لکھا، انہوں نے دنیا کے بہت سارے جو کامیاب قسم کے لوگ تھے ان کے بارے میں بھی لکھا ہے، اور بتایا ہے کہ انہوں نے کامیابیاں کیسے حاصل کی اور کیسے انہوں نے سروائیو کیا۔ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ جو ہے نا ان کے اندر مطلب انسان کے اندر نا ایک جذبہ پیدا کرتی ہیں، اور اسے پتہ وہ سوچتا ہے کہ اگر دنیا میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے نا تو میں بھی ہو سکتا ہوں نا۔ جاب اور کام، نوجوان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے پلکوں پر ٹیشو پیپر رکھ لیا، ہم سب چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ یہ دیکھیں اس کے پاس کئی ایسے لڑکے آتے ہیں جن جب بیچارے جابس نہیں کر سکتے اور جن کو یہ سمجھاتے ہیں کہ کس طرح ان کو بتاتے ہیں اور ان کو حوصلہ دیتے ہیں۔ یہ مجھے اس کا سرورک بڑا ویسے نا پسند ہے، 0.4 بہت ہی پیارا مجھے اس کا نا وہ لگتا ہے۔
اچھا جناب، یہ بھی میرے ہسبینڈ نے ہی مجھے گفٹ دی ہے، ہمیشہ خوش رہو، 22 اکتوبر 2008۔ اور یہ اپنے بیٹے فائز جاوید اور شمائل جاوید کے نام۔ یہ دیکھیں کہ اس کا ماشاءاللہ سے نا پیج ویج کوئی نہیں ہلے ہوئے، حالانکہ اس کو بھی تو کافی سال ہی ہو گئے ہیں 2008 کے حساب سے دیکھا جائے، لیکن یہ بالکل صحیح ہے نا، قدرت کا ہاتھ۔ میں نے زندگی میں اتنی بڑی گاڑی نہیں دیکھی تھی، گاڑی کی چمک دم سچ سچ بتاتی تھی، وہ بھی کارخانے سے نکلی اور اس کے اوپر اپلائیڈ 4 لکھا تھا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں نا، ایک پوری سٹوری ہے نا، وہ جب سٹوری ہوتی ہے نا تو وہ بندہ جب پڑھنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا، اور ان کی بہت ساری یعنی کہ جو چیزیں نا ان کا اینڈ بہت اچھا ہی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر رشید چودھری ملک کے مشہور نفسیاتیان تھے۔ انہوں نے لاہور میں فاؤنٹین ہاؤس کے نام سے ایک شاندار ادارہ بنایا۔ یہ دماغی امراض کا ادارہ ہے جس میں شیزوفرینیا، پاگل پن اور ٹینشن کا علاج ہوتا ہے۔ یہاں پہ لاہور میں یہ ہے، ویسے یہاں پہ نا کئی لوگوں کو میں سوچتی ہوں کہ زندگی میں یہاں پہ ضرور اپنا چیک اپ کروانا چاہیے نا۔ ہم لوگوں کو بڑا غصہ آتا ہے نا کہ کوئی ہمیں یہ کہہ دے کہ تم سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ، لیکن آپ کو نا چیک کرواتے رہنا چاہیے، ضروری ہوتا ہے۔ یہ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ انہوں نے اپنے بارے میں جو ہے نا، میری داستان تھوڑی یہ اتنی دلچسپ ہے نا، اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں ابھی تک پوری پڑھ نہیں سکی، کیونکہ آگے جو ہے نا کتابیں میں نے خریدی نہیں۔ اسلام آباد میں رہتے ہیں، شہزاد ٹاؤن میں نا۔ اچھا، اگلی کتاب تھی 0.5۔ اچھا، اس کی بھی ذرا تھوڑی سی نا ہل جل ہو رہی ہے نا، اس کی بھی بائنڈنگ خراب ہو رہی ہے۔ یہ بھی میرے ہسبینڈ نے مجھے گفٹ دی ہے، ایک اچھی خوشی کی خوشی میں، اپنی پیاری زندگی کے لیے، 29 نومبر 2010۔ اور یہ ہے صباحت جاوید اپنی بیٹی کے نام، ان کی کتاب ہے نا۔ کہانی اس یہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ اس میں بھی ہے۔ اچھا، اس کی جو ہے نا، اب میں آپ کو نا پتہ کیوں نہیں پڑھ کے سنا رہی، کہ اگر میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگ جاؤں نا، اس کی اتنی چیزیں مجھے اتنی بھی پسند ہے کہ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں گی، میں یہ کیا سناؤں گی کہ یہ میرا فیوریٹ ہے، یہ میرا فیوریٹ ہے، کیونکہ موسٹلی ہی کالم میرے فیوریٹ ہیں۔ تو اس لیے نا انسانی یادیں تصویروں کی شکل میں ہوتی ہیں، ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، جو کچھ سوچتے ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ سب تصویروں کی شکل میں ہمارے ذہن کے بلیک باکس میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور ہم بوقت ضرورت اس خزانے کو استعمال میں لاتے رہتے ہیں۔ میرے ذہن کے بلیک باکس میں بھی ایسی بے شمار تصویریں ہیں، آگے بس آپ خود ہی پڑھیں تو اچھی بات ہے۔ اچھا، تم بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بڑا تحفہ کیا دیا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا، اسی دوران میری طرف دیکھتے رہے، میں نے تھوڑی دیر سوچا اور عرض کیا شعور۔ میں نے عرض کیا، انہوں نے انکار میں ہلا دیا سر، تو میں نے کہا عقل؟ وہ فوراً بولے شعور اور عقل دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ میں نے مزید سوچا اور عرض کیا آکسیجن، سورج کی روشنی، پانی، خوراک، جمالیاتی حس۔ انہوں نے نام میں گردن ہلائی۔ میں نے عرض کیا تعمیر کا فن، انسان کائنات کی واحد مخلوق ہے جو پتھروں کو ہیرے کی شکل دے سکتی ہے، جو مٹی کا محل بنا سکتی ہے، جو ریت کے ذروں کو شیشے میں ڈھال سکتا ہے۔ اچھا جی، اچھا جی، اچھا جی، اللہ تعالیٰ، یہ بہت ہی، اب یہ دیکھیں نا، میں اتنا لمبا آپ کو پورا سنانا نہیں چاہتی، لیکن آپ پڑھیں، جب آپ پڑھیں گے نا آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو بہت اچھی لگیں گی، اور آپ سوچیں گے، اور اسے نا بغیر، میں آپ کو ایک بات اور کہوں کہ بغیر کسی تعصب کے پڑھیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے جی اس رائٹر کو، اس صحافی کی کتاب کو، یا اس کالم نگار کو اس لیے نہیں پڑھنا کہ ان کے اپنے سیاسی ویوز ہیں، اپنے دیکھیں، وہ ان کے اپنے پرسنلز ہیں نا، وہ جس کو بھی پسند کریں نہ کریں، ہم اس پہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ ہر ایک اچھی چیز کو پک کیا کریں، صرف یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے، اور اگر آپ کو ان سے اختلاف ہے تو وہ آپ اس چیز پہ اختلاف رکھیں۔ جیسے کہ مجھے خود بہت ساری باتوں پہ اختلاف ہے، لیکن میں تو اس چیز کو نہیں اتنا کرتی کہ میں یہ سوچوں کہ نہیں آپ نے وہی کرنا ہے جو میں کہہ رہی ہوں نا۔ یہ رویہ بالکل بھی صحیح نہیں ہوتا، اور آج کل یہ رویہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کو چینج ہونا چاہیے۔ آپ اختلاف کریں، اسے قائل کریں، اگر اگلا بندہ قائل نہیں ہوتا آپ اس کو چھوڑ دیں، اور مطلب اس کے حق میں آپ دعائی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح نہ کریں کہ آپ زبردستی اور زبان چلا کے اور گندی زبان بول کے اور آپ کہیں کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں تم وہی کرو۔ یہ چیزیں صحیح نہیں ہوتی۔
تو اس لیے ان کتابوں کو آپ ضرور پڑھیں. کتابیں نہیں پڑھ سکتے تو کالمس پڑھیں، نیٹ پہ ہیں. آپ کو اپنی لائف میں بہت زیادہ تبدیلی محسوس ہوگی، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ ایک دن کہیں گے کہ یہ میں آپ کو اگر کسی بات کے بارے میں بتا رہی ہوں تو وہ تجربے کے بغیر نہیں بتا رہی، اور ایسے ہی نہیں کہہ رہی، ہوا میں باتیں نہیں کہہ رہی، وہ آپ کو اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی ویڈیو، اور ضرور مجھے بتائیے گا. اللہ حافظ.